ہم اسلام آباد کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اسلام آباد پہنچتے ہی مرگلہ کی پہاڑیوں کے سبزے اور اس کے سبزے کے درمیان چمکتی فیصل مسجد سفر کی تھکن بھلا دی۔ رات اسلام آباد کے ایک پرسکون گیسٹ ہاؤس میں گزار کر اگلے دن ہم تمام اہم مقامات دامنے کو، شکرپڑیاں، لوک ورثہ میوزیم، پاکستان مونومنٹ، راول ڈیم اور اس کا پارک دیکھیں۔ مطلب یہ ساری جو ہیں بہت خوبصورت جگہیں اسلام آباد میں واقع ہیں۔ یہ اسلام آباد کی ان تمام جگہوں پر گھومیں۔ رات کو دامنیکو پر واقع ایک ریستوران مطلب ہوٹل میں کھانا کھایا۔ پہاڑ پر واقع اس ریستوران سے نیچے اسلام آباد کی روشنیاں جھلملاتی ایسی لگ رہی تھیں جیسے کہکشاؤں میں زمین اتر آئی ہو۔ اگر دامنیکو کے اوپر پہاڑ پہ چڑھیں تو نیچے پورا اسلام آباد کا منظر نظر آتا ہے، اور وہ رات کی اندھیرے میں وہ چمکتی ہوئی روشنیاں بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ اسلام آباد سے آگے کا سفر خاصا آرام دہ اور گرمی کی شدت میں کمی تھی، کیونکہ جب اسلام آباد سے آگے وہ بڑھے تو آگے پہاڑی علاقے کا سلسلہ شروع ہو گیا، جیسے سوات جا رہے تھے۔ سوات پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہلاتا ہے، مطلب بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے سوات۔ یہاں گرمیوں میں بھی خنکی سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہوتی ہے، مطلب گرمیوں میں بھی وہاں پہ بہت اچھا موسم ہوتا ہے۔ فضا گھاٹ کے پاس ایک ہوٹل میں ٹھہرے۔ سامنے دریائے سوات خاموشی سے بہہ رہا تھا۔ آس پاس کے علاقے کی خوبصورتی اور مناظر کا تو کیا کہنا تھا، ویسے بھی پہاڑی علاقے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ خوب رو پھولوں کے بہتات، اونچے پہاڑوں کی برف پوش چوٹیاں جن میں نانگا پربت کی چوٹی بھی شامل تھی، پہاڑی جنگلات کے درمیان سے گزرتے ہوئے اونچے نیچے راستے، گھوڑوں، جیبوں اور خچروں پر سوار لوگ ایک ایسے منظر کا حصہ تھے جو ایک دفعہ دیکھنے کے بعد کوئی بھلا نہیں سکتا۔ کالام سے جیپ کر کے ہم مہوند جھیل میں دیکھنے بھی گئے۔ خالو جان کی نصیحت کے سب گرم کپڑے موجود ہونے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ سچ بات یہ ہے کہ ہمیں ان کپڑوں کو پہننے کے باوجود بھی بہت سردی محسوس ہو رہی تھی۔ سوات میں 4 دن گزارنے کے بعد ہم نے شمالی علاقہ جات کا سفر اختیار کیا۔ ناران تک ہم چاروں بلند و بالا پہاڑوں اور گلیشیئر سے گھرے راستے پر سفر کرتے رہے۔ ناران پہنچ کر ایک ہوٹل میں آرام کیا۔ اگلے دن جیپ میں جھیل سیف الملوک کا سفر کیا۔ کئی مقامات پر تو ہم سب کی چیخیں نکل گئیں، مطلب ان کے اتنے راستے خطرناک تھے۔ بہرطور ماہر ڈرائیور نے ہمیں سیف الملوک جھیل سے کچھ دور اتارا جہاں سے پیدل اور گھوڑوں پر سفر کرنا تھا۔ سخت سردی میں یہ سفر دلچسپ اور ہنگامہ خیز تھا۔ جھیل چاروں جانب سے برف پوش پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی، یخ بستہ، مطلب بہت ٹھنڈا پانی خاموش تھا۔ پوری وادی بے پناہ میں اپنی مثال آپ تھی۔ کاغان، ناران کے ارد گرد کے علاقے بھی دیکھے۔ دل ہی دل میں اللہ کی شان کے شناخت خواہ رہے، مطلب اللہ کی شان دیکھ رہے تھے۔ کتنے خوبصورت مناظر دیکھ کے اللہ کی شان کی تعریف کی جائے گی۔ واپسی کا سفر کچھ اداسی لیے گزرا۔ خالو جان نے ان علاقوں کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی جہاں ہم نہیں جا سکے تھے۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے، اپنے اندر معدنیات کے خزانے لیے ہوئے ہے۔ مطلب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ بلوچستان ہے۔ یہاں کا موسم سردیوں میں سائبیریا کے برفانی صحرا سے آنے والی ہواؤں کی وجہ سے سخت سرد ہوتا ہے، اور گرمیوں میں خشک اور گرم ہوتا ہے۔ کوئٹہ کی وادی بھی کبھی برفباری ہوتی ہے اور کبھی نہیں۔ پہاڑی مقام زیارت اپنی خوبصورتی اور نسین مناظر کے لیے بھی مشہور ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے علالت کے ایام یہاں کی صحت بخش فضا میں گزارے، مطلب آخری ایام جو تھے انہوں نے زیارت میں گزارے۔ قائد اعظم ریزیڈنسی تاریخی مقامات میں سے ایک ہے جو کہ زیارت میں موجود ہے۔ پھلوں مثلاً چیری، خوبانی، آلو بخارے، زرد آلو سے لدے درخت، عام طور پر پائی جانے والے اخروٹ، بادام، چلغوزوں، کاجو باغات یہاں کی شان دوبالا کرتے ہیں۔ خالو جان نے گلگت سکردو کے بارے میں بھی بتایا۔ اسلام آباد میں سکردو کی فضائیں، سفر کا حال اور نیچے برف پوش بلند
ترین چوٹیوں کے مناظر اپنے سیل فون میں دکھائے اور وہاں جانے کا ارمان لیے ہم واپس کراچی پہنچے۔ اس سارے سبق کی آپ سب نے پڑھائی کرنی ہے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہیں، اور وہ آپ نے کام جو ہے نوٹ بک پہ کرنا ہے، اور اس کے آنسر آپ کے پورٹل پہ اویلیبل ہوں گے۔ شکریہ۔